بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے اس حوالے سے کہ بعض لوگ اس حالت میں نماز ادا کرتے ہیں کہ ان کی پوری نماز میں دنیاوی خیالات ہی ہوتے ہیں، وہ وساوس کا ہی شکار ہوتے ہیں، یا بعض لوگ اس حال میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں نماز میں برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس حال میں نماز ادا کرے کہ اس کا ذہن جو ہے کاروبار میں مصروف ہو، یا اسی طرح لین دین میں مصروف ہو، یا گھریلو کام میں مصروف ہو، یا اسی طرح انسان کے ذہن میں برے خیالات آ رہے ہو، انسان اس طرح نماز ادا کر رہا ہو، تو کیا ایسی صورت میں بندے کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ ایسی صورت میں نماز تو نہیں ٹوٹتی۔ اس حوالے سے آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیں، فقہ حنفی میں اگر ہم بات کریں تو علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے اس حال میں نماز ادا کی کہ پورے نماز میں ہی یا اکثر نماز میں اسے جو ہے خیالات آ رہے تھے، یعنی اس کا ذہن حاضر نہیں تھا، غائبانہ ذہن کے ساتھ ہی اس نے نماز ادا کی، تو فقہی اعتبار سے اس کا دیکھیں فرض تو ادا ہو جائے گا، یعنی شرعی اعتبار سے جو نماز کا فرض تھا اس پر وہ فرض تو اس پر سے ساقط ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا فقہا بیان کرتے ہیں درست نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم بہت ساری چیزوں میں جس طرح اپنے لیے احتیاطیں کرتے ہیں، تو نماز جیسی عظیم عبادت کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز میں گویا کہ بندہ رب کریم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح بندہ نماز ادا کرے کہ گویا کہ وہ رب کریم کا دیدار کر رہا ہے، یا اگر یہ جو ہے بندہ تصور نہیں باندھ سکتا تو کم از کم بندہ یہ تصور تو باندھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کبھی بھی انسان سے غافل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ انسان کو ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب نماز ادا کرے تو نماز میں اپنے ذہن کو ہمہ وقت حاضر رکھے۔ اس کا ایک اور آسان سا طریقہ میں بیان کروں۔ دیکھیں، جہاں پر شہد ہوگا وہاں مکھی آئے گی، ایمان ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطان آئے گا، ہم نیکی کا کام کریں گے شیطان بہکانے کے لیے آئے گا۔ ہمارا کام یہ ہے جس طرح مٹھائی سے مکھی کو ہٹا کر ہم مٹھائی کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے نماز میں برے خیالات کو ہم نظر انداز کریں، وساوس کو نظر انداز کریں، اور اپنے دل کو دماغ کو حاضر رکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا دیکھیں، دل کو اور دماغ کو حاضر رکھنے کے حوالے سے علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک آسان سا طریقہ ہے کہ انسان سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لے، اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد جو انسان سورت پڑھتا ہے، جیسے بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یا بعض لوگ انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں لوگ پڑھتے ہیں نماز میں، تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں۔ اسی طرح سبحان ربی العظیم ہم رکوع میں جاتے پڑھتے ہیں میرا رب جو ہے سب بڑا ہے، سبحان ربی العظیم میرا رب بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے ہر رکن کا انسان ترجمہ یاد کر لے، سبحان ربی العالی میرا رب جو ہے بلند و بالا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لیں، اتحیات کا ترجمہ یاد کر لیں، درود ابراہیم کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جب آپ ان کے ترجمے یاد کر لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز میں آپ کا دماغ جو ہے وہ حاضر رہے گا، کیونکہ جب آپ نماز ادا کریں گے الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اس طرح آپ نے ترجمہ یاد کیا ہوگا، زبان سے آپ الفاظ ادا کر رہے ہوں گے اور ذہن میں آپ کے معنی جو ہے آ رہے ہوں گے، مفہوم اس کا آ رہا ہوگا، تو آپ کا ذہن بھی حاضر رہے گا اور آپ کا دل بھی حاضر رہے گا۔ دیکھیں، انسان کوشش کرے، جستجو کرے، انسان بہت کچھ کر سکتا ہے جب ہم جو ہے دنیاوی اعتبار سے جو ہے بہت ساری احتیاطیں کر لیتے ہیں، اپنی ضروریات کا خیال کر لیتے ہیں، تو نماز جیسی عظیم عبادت کہ ارکان اسلام میں سے نماز جو ہے ایک رکن ہے، ارکان اسلام کا نماز ایک رکن ہے، 70 سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نماز کا ذکر فرمایا، تو ہم سب کو چاہیے کہ نماز جیسی عظیم عبادت کو خوش
خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ خشوع و خضوع کا معنی یعنی دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو، اور انسان جو ہے نماز کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ رب کریم کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کرے۔ یاد رکھیں نماز بندہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی نمازی کو جو ہے داخل جنت فرمائے گا۔ بے شمار نماز کے فضائل، ہم اس طرف نہیں جا رہے کہ نماز کے کیا فضائل ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز میں جو وساوس آتے ہیں ان وساوس کی حالت میں ہی نماز ادا کی تو نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو فقہی مسئلہ تو یہی ہے کہ نماز ادا ہو جائے گی، لیکن علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں انسان نماز میں ذہن کو حاضر رکھنے کے لیے تدابیر اختیار کرے۔ ایک آسان سی جو تدبیر تھی کہ ترجمہ آپ یاد کر لیں سورہ فاتحہ کا، سورت کا، اسی طرح اتحیات کا، درود ابراہیم کا، اور جو ہے رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہیں ان کے تراجم آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے نماز میں ذہن کو حاضر رکھنا آسان ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارا ذہن جو ہے نماز میں دوسرے خیالات کی طرف جاتا ہے تو گویا کہ رب کریم کی طرف سے ایک ندا لگائی جاتی ہے کہ مجھ سے بہتر بارگاہ مل گئی، تو لہذا انسان کا ذہن حاضر ہوتا ہے، اور دوبارہ انسان کا ذہن اگر بھٹکتا ہے تو دوبارہ ندا لگائی جاتی ہے۔ 3 مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ صدا جو ہے لگائی جاتی ہے، 3 مرتبہ کے بعد یہ صدا نہیں لگائی جاتی۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز ادا کریں تو اپنے ذہن کو، دل کو حاضر رکھ کر جو ہے نماز پڑھیں، اور بندہ یہ تصور مانے کہ میں خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، جو عالمین کا رب ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جس کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، جس نے میری تخلیق کی ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس رب کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اس رب کریم کی بندگی کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اس رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو انسان یہ تصور باندھے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، یقیناً انسان کا ذہن حاضر جو ہے ہونا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔